تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ بنی اسرائیل آیات 73 تا 84۔ آگے کا مضمون۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید ہے کہ مخالفین کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم اپنے موقف حق پر جمے رہو۔ یہ کتنا ہی زور لگائیں کہ تم قرآن میں ان کے حسب منشا کچھ ترمیم کر دو تو وہ تمہارے دوست اور ساتھی بن جائیں گے، لیکن تم کو ایک شوشہ کے برابر بھی اس میں ترمیم و تغیر کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری مخالفت میں یہ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کو یہ اتنا تنگ کریں کہ تم یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے بعد ان کو بھی اس شہر میں زیادہ ٹکنا نصیب نہ ہوگا۔ رسولوں کی ہجرت کے بعد ان کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہی حشر ان کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد حصول صبر و استقامت کے لیے نماز خصوصاً تہجد کی تاکید ہوئی اور قرب ہجرت کی دعا تعلیم فرمائی گئی، اور ہجرت کے ساتھ جو فتح وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ آخر میں مخالفین کی بدبختی پر اظہار افسوس ہے کہ قرآن جیسی چیز جو سر تاسر شفا اور رحمت ہے ان لوگوں کی شامت اعمال سے ان کے لیے موجب وبال بن گئی۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ترجمہ۔ اور بے شک قریب تھا کہ تم کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے، تاکہ تم اس سے مختلف ہم پر افتراء کرتے پیش کرو، اور تب وہ تم کو اپنا گاڑھا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور بے شک اس سرزمین سے تمہارے قدم یہ اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ یہ تم کو یہاں سے نکال چھوڑیں، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی ٹکنے نہ پائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے اپنے جو رسول بھیجے ان کے باب میں ہماری سنت کو یاد رکھو، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔
نماز کا اہتمام رکھو زوال آفتاب کے اوقات سے لے کر شب کے تاریک ہونے تک، اور خاص کر فجر کی قرات کا۔ بے شک فجر کی قرات بڑی ہی حضوری کی چیز ہے، اور شب میں بھی تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ توقع رکھو کہ تم کو تمہارا رب محمود اٹھائے، اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کے ساتھ نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل نابود ہو گیا ہے، اور باطل نابود ہونے والی ہی چیز ہے۔ اور ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر ایک اپنی روش پر کام کرے گا، تو تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح تر راستے پر ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ یفتنونکا یہاں یدرونکا یعنی ہم اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے، اس کی طرف ان اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخالفین نے اتنا زور باندھا تھا کہ قریب تھا کہ تم کو فتنوں اور آزمائشوں میں ڈال کر تم کو موقف حق سے ہٹا دیں، لیکن اللہ نے تم کو اس فتنے سے بچا لیا۔ رسولوں کی دعوت میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا ہے کہ مخالفین نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ دعوت جڑ پکڑ چکی ہے، صرف اندھی بہری مخالفت سے اس کا ہلانا ممکن نہیں رہا، تو اس وقت انہوں نے یہ سیاسی چال چلی ہے کہ کوئی تجویز باہمی سمجھوتے کی پیش کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہ مرحلہ پیش آیا۔ مخالفین نے جب دیکھ لیا کہ اب یہ دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے، تو ان کی بعض جماعتوں نے روایات میں قبیلہ بنی ثقیف وغیرہ کا نام بھی آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ تجویز پیش کی کہ اگر فلاں فلاں احکام میں ترمیم کر دیں تو ہم یہ دعوت قبول کیے لیتے ہیں، پھر ہم اور آپ گہرے دوست بن کے رہیں گے۔ یہ مرحلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی سخت تھا۔ ایک طرف اللہ کے اتارے ہوئے احکام تھے جن میں ایک نقطہ کے برابر بھی آپ ترمیم کرنے کے مجاز نہ تھے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے ایمان کے انتہائی حریص تھے، اور کسی ایسے موقع کو ضائع ہونا نہ دینا چاہتے تھے جس سے قوم کے ایمان کی راہ پر بڑھنے کی کچھ امید بندھتی ہو۔ اس صورتحال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ کے الفاظ اسی تذبذب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک مرحلے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد و تذبذب سے نکال کر صحیح شاہراہ پر کھڑا کر دیا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اس کو کوئی تذبذب کی حالت پیش نہیں آتی یا کوئی غلط میلان اس کے دل میں خطور نہیں کرتا، بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اول تو اس کا میلان کبھی جانب نفس میں نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جانب خیر میں ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جانب خیر میں بھی اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھاتا نظر آتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتا ہے اور صحیح سمت میں اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ إِلَى الْآيَةِ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے خطاب اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں جو زجر اور عتاب ہے اس کا رخ سمجھوتے کی تجویزیں لانے والوں کی طرف ہے، تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں کہ جب اس قسم کے کسی
اقدام پر خود پیغمبر کو دنیا اور آخرت میں دگنے عذاب کی دھمکی ہے، تو پھر اس کے بروئے کار آنے کا کیا امکان ہے؟ ضعف الحیات و ضعف الممات میں ایک مضاف محذوف ہے، یعنی ضعف عذاب الحیات و ضعف عذاب الممات، اور یہ دگنے عذاب کی دھمکی رسول کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ جن کے مرتبے جتنے ہی اونچے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی گرفت بھی ہوتی ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ استفزاز کے معنی گھبرا دینے، پریشان کر دینے اور اکھاڑ دینے کے ہیں، اور الارض سے یہاں مراد سرزمین مکہ ہے۔ مخالفین جب سمجھوتے کی کسی تجویز کے بروئے کار آنے سے بھی مایوس ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت جو پہلے بھی کچھ کم نہ تھی، اس مایوسی کے بعد دو چند ہو گئی۔ انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس پر ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم کو انہوں نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو تمہارے بعد یہ بھی زیادہ ٹکنے نہ پائیں گے۔ تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان کی ہجرت کے بعد جو حشر ان کی قوموں کا ہوا وہی حشر لازماً ان کا بھی ہوگا۔ اس معاملے میں اللہ کی جو سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے کوئی وجہ نہیں کہ ان کے معاملے میں یہ بدل جائے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول چونکہ اتمام حجت کا کامل ذریعہ ہوتا ہے، نیز وہ جب تک قوم میں رہتا ہے اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موجودگی تک قوم کو اللہ کے عذاب سے امان حاصل رہتی ہے، لیکن جب قوم کی روش سے تنگ آ کر وہ ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے تو قوم ایک بالکل جسد بے روح ہو کر رہ جاتی ہے اور اتمام حجت کا مرحلہ ختم ہو چکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اللہ کا کوئی عذاب نمودار ہوتا ہے جو غلاظت کے اس ڈھیر سے زمین کو صاف کر دیتا ہے، یا اہل ایمان کی تلواریں بے نیام ہوتی ہیں اور وہ ان کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ اہل مکہ کے اشرار کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیش آئی۔ سنتا میرے نزدیک یوم وغیرہ کی طرح فعل محذوف سے منسوب ہے، یعنی اذکر سنتا من، ہم نے جو رسول تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے اور ان کی قوموں کے معاملے میں ہماری جو سنت رہی ہے اس کو یاد رکھو۔ اس اسلوب میں فی الجملہ تخصیص ذکر کا پہلو مضمر ہوتا ہے اور یہ براہ راست اصل چیز کو نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقامت صلاح کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دلوک کے معنی زوال کے ہیں۔ سورج کے زوال کے 3 درجے ہیں، ایک وہ جب وہ سمت راست سے ڈھلتا ہے، دوسرا جب مرع العین سے نیچے کی طرف جھکتا ہے، تیسرا جب وہ افق سے غائب ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے ہیں۔ دلوک پر لام وقت کے لیے مفہوم میں ہے۔ اس معنی کے لیے یہ عربی میں معروف ہے۔ جس مفہوم کو ہم لفظ پر سے ادا کرتے ہیں بعض مواقع پر وہی مفہوم لام ادا کرتا ہے۔ مثلاً الصلاۃ بأوقاتہا کے معنی ہوں گے کہ نماز اس کے اوقات پر۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کا اہتمام کرو زوال آفتاب پر۔ غسق اللیل، اول شب کی تاریکی جب کہ وہ گاڑھی ہو جائے، یہ نماز عشاء کا وقت ہے۔ وقرآن الفجر، اس کو اگرچہ اقم کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کا نسب تخصیص ذکر کے پہلو سے ہے، یعنی بالذکر قرآن الفجر۔ اس تخصیص ذکر سے نماز فجر کی خاص اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن سے مراد یہاں نماز فجر میں قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ لفظ یہاں فی الجملہ طول قرات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور جہر قرات کی طرف بھی۔
مشہوداً سے اس حضور قلب اور دماغ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے جو خاص طور پر فجر کی نماز میں امام اور مقتدیوں دونوں کو حاصل ہوتی ہے، اور ملائکہ کی اس حاضری کی طرف بھی جو اس وقت مبارک کی برکات میں سے ہے اور جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن رات میں 5 نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر خود قرآن میں ہے، بلکہ آگے والی آیت سے معلوم ہوگا کہ تہجد اور اس کے وقت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں 5 وقت کی نمازوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ایسے سرپھیرے لوگوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ نمازوں کے اوقات کے تعین میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بڑی نشانیوں کے رکوع و سجود کے اوقات کو ملحوظ رکھا ہے۔ زیر بحث آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ سورج شب و روز کے تمام اوقات میں قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جن پر سورج کا عکس پڑتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے آگے برابر قیام، رکوع اور سجود میں رہتی ہیں۔ ظلالہم بالغدو والآصال اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وغیرہ آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام مخلوقات اپنی صورت و حیت سے انسان کو گویا دعوت دیتی ہیں کہ جس طرح وہ خدا کے آگے رکوع و سجود کرتی ہیں، اسی طرح وہ بھی ان کا ہم آہنگ ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ لیکن یہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ کائنات کی مخلوق میں سے تو حقیر سے حقیر چیزوں کے آگے گھٹنے اور ماتھے ٹیکتا ہے، لیکن اپنے اس رب حقیقی سے اکڑتا ہے جس کے آگے اس کی مسجود چیزیں بھی ہر وقت رکوع و سجود میں ہیں۔ اسی آفتاب کو لیجئے جس کے رکوع و سجود کا یہاں ذکر ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا جا ہے اور کتنا پوجھ رہا ہے؟ یہاں نماز کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس مشکل مرحلے میں حصول صبر و استقامت کے لیے جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو درپیش تھا۔ راہ حق میں جو سخت مراحل و آزمائش کے پیش آتے تھے، ان میں حق پر استقامت اللہ کی معیت کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ کی معیت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ نماز، بالخصوص تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کے معنی لغت میں تو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھنے کے ہیں، لیکن اصطلاح قرآن میں اس سے مراد وہ نماز ہے جو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے۔ بھی میں بے میرے نزدیک ظرفیہ ہے اور ضمیر مجرور کا مرجع لیل ہے۔ نافلہ اصل پر جو شے زائد ہو اس کو کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کسی نعمت اور رحمت پر زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ نماز ان 5 وقتہ نمازوں سے تمہارے لیے مزید ہے۔ لکا سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا۔ نمازوں کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، شیطانی قوتوں کے مقابلے کے لیے حصول قوت کے مقصد سے تھی۔ اسی مقصد کے لیے یہ تہجد کے اہتمام کی تاکید ہوئی اور اس کی نسبت فرمایا گیا کہ نافلۃ لک، یعنی یہ تمہارے لیے مزید کے طور پر ہے، جو راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے صبر و ثبات میں مزید اضافہ کرے گی۔ عام امتیوں کے لیے یہ نماز اگرچہ ضروری نہیں، لیکن جو لوگ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور حق کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اٹھیں، ان کے لیے خدا کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نماز ہے۔ چنانچہ امت کے صالحین نے، جنہوں نے اس دنیا میں دین کی کوئی خدمت کرنے کی توفیق پائی ہے، اس نماز کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔ عسیٰ کا لفظ اصلاً امید و رجا، توقع اور ظن غالب کے اظہار کے لیے آتا ہے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ آئے تو اس صورت میں امید و رجا کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بجائے مخاطب یا متکلم سے ہو جائے گا۔ مثلاً عسیٰ ربکم ان یرحمکم،
اسراء 8 کا ترجمہ ہوگا، تم توقع رکھو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یوسف 83 کا ترجمہ ہوگا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ اسی طرح عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا ترجمہ ہوگا کہ تم امید رکھو کہ خدا تمہیں محمود اٹھائے گا۔ اس توجیہ سے وہ شبہ رفع ہو جاتا ہے جو عربیت میں ناآشنا لوگ اٹھاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تو ہر چیز معلوم و معین، تو اس کی طرف توقع اور ظن اور گمان کی نسبت کے کیا معنی؟ آگے کسی موضوع مقام پر ہم واضح کریں گے کہ لعل اور اس کے ہم معنی الفاظ و حروف بھی جب خدا کی نسبت سے آتے ہیں تو ان میں بھی وہی مفہوم ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا۔ مقام محمودہ، مقام ہمارے نزدیک ظرف کے معنی میں نہیں بلکہ مصدر کے معنی میں ہے، اور یہ یہاں مفعول مطلق کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ لفظ بعث اور مقام میں معنی کا اشتراک موجود ہے، اس لیے کہ بعث کے معنی اٹھانے اور مقام کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کے ہیں، اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو تمہاری مخالفت و مذمت میں یہ شور و غوغا برپا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے ہو، نمازوں بالخصوص تہجد کا خاص اہتمام کرو اور یہ توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ ایک عظیم امت کی زبانوں پر تمہارے لیے ترانہ حمد ہوگا، اور عند اللہ بھی تمہاری مسائی محمود و مشکور ہوں گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ لفظ کل یہاں دعا کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت 29 مؤمنون۔ لفظ صدقن کی اصل روح جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، عزت، رسوخ اور استحکام ہے۔ سلطان کے معنی غلبہ اور تمکن کے ہیں۔ اوپر کی آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حالات اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے ہجرت ناگزیر ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا رسول اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین کی گئی، جس میں نہ صرف یہ کہ قریب ہجرت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یہ بشارت بھی مضمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں عزت اور وقار اور رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوگا، اور یہ کہ اس سفر میں غلبہ اور نصرت الہی کا خاص خدائی بدرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رقاب ہوگا۔ دعا میں ادخلنی مدخل صدقن کا اخرجنی پر مقدم ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے داخلے کا انتظام تمہارے نکلنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے، اور من لدنکا کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گو ظاہری حالات کیسے ہی نامساعد و مخالف ہوں، لیکن تمہارا رب اپنے پاس سے تمہارے لیے سارے انتظام فرمائے گا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو یہ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم بشارت ہے جو نہایت ہی پرخطر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ پھر ہجرت کے سفر کی سرگزشت اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے حالات پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ خلق نے اس بشارت کے ایک ایک لفظ کو عملاً ظہور میں آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق سے مراد قرآن اور وہ دین حق ہے جس کو لے کر قرآن آیا ہے، اور باطل سے مراد وہ دین باطل ہے جس کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا سکھائی گئی تھی۔ اب یہ انہیں نازک حالات کے اندر حق کی فتح اور باطل کی شکست کے اعلان کا
آپ کو حکم ہوا، اس وجہ سے جس کی طرف ہم نے اس کے محل میں اشارہ کیا کہ ہجرت در حقیقت رسول کی فتح کا دباچہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول کے مخالفین لازماً مٹ جاتے ہیں اور دین حق کا بول بالا ہو کے رہتا ہے۔ ان الباطل کانا زہوقا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر باطل کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ خود جھاڑیوں کی طرح اس وقت پھیلتا ہے جب اس کو صاف کرتے رہنے والے موجود نہیں ہوتے۔ جب اس کو صاف کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو حالات کے اعتبار سے گو انہیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن بالآخر یہ نابود ہو کے رہتا ہے اور اس کی جگہ وہ کشت حق لہلہا اٹھتا ہے۔ اس کا تخم اہل حق ڈالتے ہیں، اس لیے کہ انسانی فطرت کی زمین در حقیقت فاطر فطرت نے اسی کشت حق کی پرورش کے لیے بنائی ہے، نہ کہ اس خار و خس کی پرورش کے لیے جو محض غفلت کی پیداوار ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشن گوئی عملاً پوری ہو گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کی انی سے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، گویا اس آیت کا مصداق منصہ شہود پر آ گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی محرومی اور شامت زدگی پر اظہار افسوس اور ملامت ہے کہ ہم تو قرآن میں سے جو کچھ اتار رہے ہیں اس میں ان کے تمام روحانی و عقلی روگوں کا مداد اور نتیجہ اور عاقبت کار کے اعتبار سے یہ ان کے لیے سر تسر رحمت ہے، لیکن جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں یہی چیز ان کے لیے مزید خسارے کا باعث بن رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں شدید عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ انسان کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہاں اس سے مراد قریش کے وہی اشرار و مفسدین ہیں جن کا کردار یہاں زیر بحث ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متکبرانہ اعراض کی روش اختیار کی، جیسا کہ آردا و نآ بجانبہ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیر کر عام صیغہ سے بات فرما دی۔ آردا کے بعد و نآ بجانبہ کے الفاظ سے ان کے اعراض کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ کسی چیز سے اعراض شائستہ انداز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان نفرت، بیزاری اور غرور کے انداز میں کسی چیز سے اعراض کرتا ہے تو وہ پہلو بدل لیتا اور انڈے پھیر لیتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کا عجیب حال ہے، جب ہم اس پر اپنا فضل و انعام کرتے ہیں تب وہ ہم سے اکڑتا اور سرکشی کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال کی پاداش میں جب ہم اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ دل شکستہ اور مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے صحیح روش یہ تھی کہ ہمارے انعام پر ہمارا شکر گزار ہوتا اور کوئی آزمائش پیش آتی تو اس پر صبر کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حال ہے تمہارے ان مخالفین کا، ہم نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو ان کے غرور کا یہ حال ہے کہ تمہاری دعوت و تذکیر پر تم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو دھر لیا تو پھر سارا نشہ ہرن ہو جائے گا اور یاس و نامرادی کی تصویر بن کے رہ جائیں گے۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ لفظ کل اگرچہ نکرہ ہے لیکن بعض مواقع میں، جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، یہ معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی اس سے وہی جماعتیں یا اشخاص مراد ہوتے ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ شاکلہ کے معنی طریقہ کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میری بات سننے پر آمادہ نہیں ہو تو تم اپنی روش پر گامزن رہو اور میں بہرحال اپنی دعوت پر قائم رہوں گا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے، اور اپنے ذوم کے مطابق تم یا میں اور میرے ساتھی آگے آنے والے حالات بتا دیں گے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہ آیت گویا تفویض کی آیت ہے،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو اور خود اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو۔